ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں عاشورہ کے جلوس منزل کی جانب رواں۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر ختم ہوگا۔ راولپنڈی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوا۔ امام بارگاہ کرنل مقبول سے دوسرا جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل۔ لاہور میں مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو کر مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کربلا گامیشہ اختتام پذیر ہوگا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ ملتان میں استاد شاگرد کے قدیمی تعزیوں سمیت 25 سے زائد جلوس برآمد۔ جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند، جبکہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد رہے گی۔ یوم عاشور کے موقع پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سیاسی قیادت کے الگ الگ پیغامات۔ صدر آصف زرداری نے کہا یوم عاشور ہمیں قربانی، حق گوئی، عزم صمیم کا پیغام دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کربلا کا درس ہے کہ حق کا راستہ کٹھن مگر دائمی فلاح کا ہے۔ اگر ہم کربلا کی روشنی میں اپنا راستہ طے کریں تو پاکستان فلاحی اور خوددار ریاست بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا شہادت حضرت امام حسین محض رنج و الم کا استعارہ نہیں بلکہ تحریک حیات ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا یوم عاشور پر پیغام، کہا عاشورہ صرف تاریخ نہیں بیداری کا مرکز ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن نے کہا عاشورہ ہمیں حضرت امام حسین، اہل بیت اور جان نثار ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو حق و صداقت اور عدل و مساوات کے علمبردار تھے۔ امام حسین کا پیغام صرف ایک عقیدہ نہیں پوری انسانیت کے ضمیر کی آواز ہے۔ باطل کے سامنے خاموشی نہیں بلکہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل وفا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا پنجاب حکومت نے عزاداری کے پرامن باوقار انعقاد کے لیے تمام سہولیات فراہم کی ہیں۔ محرم الحرام پر امن و امان کے لیے ہر ایک کا کردار اہم ہے۔ پنجاب حکومت نے جلوسوں مجالس کے سیکیورٹی کے لیے بھرپور انتظامات کیے۔ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر سے مکمل تعلقی اختیار کی جائے۔ کراچی میں لیاری ریسکیو آپریشن جاری، بچی اور 14 سالہ لڑکے کی لاشیں نکال لی گئی۔ مرنے والے افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ 9 خواتین 14 مردوں کی لاشیں نکالی جا چکی۔ ملبے میں مزید افراد کے دبے ہونے کی اطلاع۔ عمارت میں 12 خاندان آباد تھے۔ لیاری سانحے پر بہت دکھی ہوں، ریسکیو آپریشن آج مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 480 سے زائد بلڈنگ خطرناک قرار دی گئی ہیں۔ کل والی بلڈنگ اجازت کے بغیر بنی ہے، ان کو سزا دیں گے۔ ہماری پہلی کوشش تھی کہ لوگوں کو زندہ نکالیں۔ بلڈنگ گرنے کے حوالے سے کل تفصیلی میٹنگ کریں گے۔ متاثرہ بلڈنگ کے حوالے سے جو بھی ملوث ہوا اس کو سزا دی جائے گی۔ لیاری کے علاقے میں ایک اور بلڈنگ کے گرنے کا خدشہ۔ آگرہ تاج کے علاقے میں 8 منزلہ رہائشی عمارت طرح آرکیڈ کو خطرناک قرار دے دیا۔ حکام نے مسماری کا کام شروع کر دیا۔ مکینوں کا عمارت خالی کرنے سے انکار، کہا پہلے ہمیں گھر جیسی متبادل رہائش دی جائے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں طوفانی بارش، ندی نالے بفر گئے۔ کوہٹا میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال، مکان کی چھت گر گئی، ایک بچی جاں بحق، 4 خواتین زخمی ہو گئی۔ نالا لئی میں پانی کی سطح 9 فٹ بلند، کاک پل کے مقام پر دریائے سواں میں اونچے درجے کا سیلاب۔ مری، چکوال، ناروال، سوات، دیر بالا، آزاد کشمیر، بلوچستان کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی 10 جولائی تک مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں آسمانی بجلی، ایک گھر پر گرنے سے 2 بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ آپریشن سندور کے دوران ہلاکتوں کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے بھارتی فوج شدید دباؤ کا شکار۔ ہلاک فوجیوں کو اعزاز، شکست خوردہ بھارت کی بے بسی کی تصویر۔ دنیا بھر میں جنگ کے دوران ہلاک فوجیوں کو عزت اور تکریم سے نوازا جاتا ہے۔ آپریشن سندور میں بھارتی افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف لائن آف کنٹرول پر 250 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے۔ ان چھپی ہوئی ہلاکتوں میں انڈین ایئر فورس یونٹ کے 7 فوجی بھی شامل۔ 10 انفینٹری بریگیڈ کے جی ٹاپ میں 5 ہلاک جوان بھی اعزاز کے مستحق قرار دیے گئے۔ ہیڈ کوارٹر 93 انفینٹری بریگیڈ میں 9 ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کو بھی اعزازات دیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے ہلاک 4 پائلٹس بشمول 3 رافیل طیاروں کے پائلٹس کو بھی اعزازات دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مودی سرکار سکھوں کے خلاف عالمی سطح پر ریاستی کارروائیوں میں ملوث بین الاقوامی جریدے دی گارڈین نے مودی سرکار کے ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔